ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین میرے مرحومین کو کل کور کمانڈر صاحب اور جو لوگ اس حادثے ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے ان کو استاد شہید سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر دوست امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب والدماء الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات الامام عزیزان محترم آئے محرم الحرام چوتھی شب ہے۔ جتنی شدت سے انسان محرم کا انتظار کرتا ہے اتنی تیزی سے محرم ختم بھی ہو جاتا ہے۔ آج شب 4 ہو گئی ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ عاشورہ جو ہے وہ گزار چکے ہوں گے، لیکن اس پورے سفر میں کہ جو چند دن ہم کرتے ہیں، ویسے تو مجلس 2 مہینے 8 دن سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آپ کی اور ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنا ہو سکے مجالس میں شرکت کریں، خود بھی مجالس کو قائم کریں اپنے گھروں میں جہاں جہاں جتنا ہو سکتا ہے۔ شاید ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس کوئی چیز فراوان ہو تو اسے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں رہتا۔ آغا محسن کراتی بیان کرتے ہیں کافی سالوں پہلے کہ میں تقریباً 30-40 سال پہلے کہتا ہے کہ میں افریقہ کے ایک ملک گیا اور وہاں میں نے محرم کے دن تھے تو مجھے پتہ چلا کہ ایک ہی فیملی یہاں پر رہتی ہے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ گھر کا بڑا خود بیٹھ کر مصائب پڑھتا ہے
اور گھر والے کریا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جہاں نہیں ہو پاتا، اب تو خدا کا شکر ہے کہ دنیا ترقی کر چکی ہے، ظاہری ٹیکنالوجی، اب آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، مجلس آپ کے سامنے موجود ہے، لائیو ہے، ریکارڈنگ ہے، کچھ نہ کچھ پہنچ ہی جاتا ہے۔ لیکن بہرحال نعمت کی قدر جو کرتا ہے خدا اس نعمت میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہم اصلی وارث تک پہنچ سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہی وہ یونیورسٹی ہے کہ جو ہر سال کھلتی ہے اور بغیر شرط کے ایڈمیشن دیتی ہے، شرط کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے ہر انسٹیٹیوٹ میں جائیں کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایسا ہو، یہ پڑھ لیا ہو، یہ ڈگری ہو، یہ اتنی ایج ہو، یہ ہو، پیسے ہوں، فیس ہو، کچھ نہ کچھ دنیا کی ہر ڈگری کے اندر ہے۔ مگر یہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس کے حق اور باطل کی تعلیم امام حسین خود دے رہے ہیں، اور اس میں داخلہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، سب کے لیے۔ میں شاید خود اس قدر کو محسوس نہیں کر پاتا کہ یہ جو ماہ محرم کا دسترخوان کھلا ہے یہ مجھے کیا دینا چاہتا ہے۔ یہ معاملہ ظاہر نہیں ہے صرف کہ امام کربلا میں آئے اور یہ حادثہ پیش ہوا اور سب ختم ہو گیا، نہیں، امام کسی اور وادی میں ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس لیے تو آپ دیکھیں کہ تاریخ اور زمانہ اور مکان اس واقعے کو روک نہیں پائے۔ دشمن وقت کا یہ سمجھا تھا کہ چند لوگ ہیں، یہیں پر ختم ہو جائے گا معاملہ اور کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی کچھ کرے گا نہیں، لیکن نہیں، امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ جن گوہروں کو اپنے ساتھ لے کر کربلا پہنچے ہیں ان کے وجود کا نور قیامت تک دلوں کو روشن کرتا رہے گا۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے حضرت علی اصغر کو دیکھا نہیں ہے، مگر صرف نام سنتے ہیں، صرف نام سنتے۔ واقعہ بھی ہم نے اس طرح نہ بیان کر پاتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، صرف سنتے ہیں۔ غربت، پیاس، چند لفظ ایسے ہیں کہ آپ سنتے ہیں اور آپ گریہ شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہے، کیا کیا ہے ہم نے پورا سال کہ ہمیں اتنی پاکیزہ جگہ پہ دعوت دی گئی ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر بھی آپ دیکھیں محرم آتا ہے، ورنہ عام دنوں میں انسان ہوتا ہے اس کے یہ عمل اچھا ہو، اس کو اتنا مل جائے گا، اس کو یہ جگہ مل جائے گی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے عمل کیسے تھے، مگر پھر بھی یہ کربلا چلا گیا۔ کربلا کو میری آپ کی جاگیر تھوڑی ہے، تو حسین ابن علی کی جاگیر ہے، وہ جسے چاہے بلائے، جس طرح چاہے بلائے۔ لوگ پیسے ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں جا پاتے ہیں، تو بعض اوقات خدا مرضی ہے، لیکن بعض اوقات آپ دیکھیں آدمی کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی کربلا پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ صرف یہ سمجھیں کہ صرف بہت اچھے لوگ جائیں، بڑے پرہیزگار لوگ جائیں، تو آپ سمجھے ہی نہیں حسین کو۔ وہ تو بلاتا ہے سب کو ہے کہ آؤ تو صحیح جیسے بھی ہو، جب یہاں سے جاؤ گے تو حسینی بن کے جانا۔ کربلا یہی ہے، بار بار یہی ہے۔ وہ آیت اللہ شمس الدین نے ایک مسیح تھا کرسچن، اس کا واقعہ اہل بصرہ کا تھا، تجارت کرتا تھا، زمانے میں لوگ کشتیوں میں آتے تھے، مال بیچتے تھے، حملہ ہو گیا،
مال لوٹ لیا، غارت کر لیا. بہرحال وہاں ایک قبیلہ تھا قریب میں، اس نے اس کی جان بچا لی، اس کو اپنے پاس رکھا، ان کا مہمان بن گیا، کچھ عرصے ان کا مہمان رہا. تو وہ جو قبیلے کا سردار تھا اس نے بولا کہ دیکھیں ہم لوگ ابھی یہاں سے جا رہے ہیں تو آپ یہیں پر رہیں، کیونکہ ہم لوگ یہاں سے پیدل جاتے ہیں. تو کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم نجف جا رہے ہیں اپنے مولا کے پاس، ایام غدیر ہے، ہم نے وہاں کرنے ہیں. کہا میں بھی چلتا ہوں. کہا تکلیف ہوگی، سامان اٹھانا پڑے گا. کہا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. چل گیا، وہاں پہنچے، کچھ دن رہے. وہاں سے کہا کہ کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ واپس چلے جائیں، ہم لوگ کہیں اور جا رہے ہیں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم ایک جگہ ہے کربلا، ہم وہاں کی طرف جا رہے ہیں. کہا نہیں میں بھی چلوں گا. کہا تکلیف ہوگی. کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہاں پہنچے تو شب عاشور تھی. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہر گلی گلی ہر جگہ میں لوگ رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں. اسے سمجھ ہی نہیں آیا. بہرحال اس نے ایک جگہ اس کو بٹھا دیا، کہا کہ تم یہیں بیٹھو، ہم جائیں گے، زیارت کریں گے پھر ہم واپس آ جائیں گے. اب یہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی، تھکا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ بین الحرمین کی جو جگہ ہے وہاں پر ایک مقدس ہستی، چہرے پر نور ہے، اور سامنے دو شخص ہیں جو اپنے ہاتھوں میں کچھ لوگوں کے نام لے کر کھڑے ہوئے ہیں. کہا کہ یہ سب لوگ آپ کے زائر ہیں. امام کو انہوں نے پیش کیا. امام نے دیکھا، امام نے کہا اس میں کچھ نام کم ہے. وہ پھر گئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم سب کے نام لے کر آئے ہیں. کہا نہیں، پھر بھی کوئی نام کم ہے. جب انہوں نے 2-3 دفعہ دیکھا تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھ رہا تھا. کہا مولا آپ کی مراد اس سے ہے؟ یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. کہا مسلمان نہ ہو مگر میرا زائر تو ہے، حسین ابن علی. ہم نہیں پہچانے، میں اپنے نہیں پہچانے ہیں ہم ابھی تک امام حسین. ہم ابھی تک داخل نہیں ہوئے محرم میں. حسین ہے کیا؟ رحمت واسع، ایسی رحمت ہے کہ جس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. خدا رحمان ہے، خدا نے ایسے بندوں کا انتخاب کیا. خدا کی اگر رحمت نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ماں ہے جو پہاڑی کی طرف اوپر جا رہی ہے اور اپنے بچے کو سنبھال کر اپنے آپ سے چپکا کر اوپر کی طرف. کہا پروردگار یہ کیوں اس طرح اپنے بچے کو؟ ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے. کہا پروردگار اس سے رحمانیت واپس لے لے. تھوڑی دیر کے لیے ماں کے اندر سے وہ جو رحم تھا وہ خدا نے لے لیا، اس نے بچے کو پھینک دیا، خود چلی گئی. حضرت موسیٰ نے دیکھا، کہا پروردگار اب اس کو رحمانیت واپس کر دے. جیسے ہی دوبارہ اس کے اندر آئی وہ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے بچے کو اٹھایا. کہا موسیٰ یہ اصل رحمت ہماری ہے جو ہم نے بانٹی ہوئی ہے. روایات میں ہے کہ جتنی رحمت خدا نے خلق کی ہے اس کا 99% جو ہے وہ رحمت للعالمین کے پاس ہے. 99%، اور 1% ہے جو پوری کائنات میں ڈسٹریبیوٹ ہے. یعنی یہ جو ماں رحم کرتی ہے، ہمیں کسی پہ رحم آ جاتا ہے، کوئی جانور ہیں جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہ سب آپ دیکھیں کتنی مائیں، کتنے ماں باپ، کتنے لوگ پوری بشریت کے اندر کتنا رحمیت، کتنے ہوں گے؟ یہ سب 1%. 99% رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. کیا ہم رسول کے در پہ جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رسول سے متصل ہوتے ہیں؟ اور رسول اپنی امت کے لیے، اس میں نے کل بھی بیان کیا، اتنی سختیاں برداشت کی کہ جو ہے وہ پاؤں سوج جاتے ہیں. اتنی عبادت کی
کہ قرآن میں پروردگار خود اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے نبی کھڑے ہوئے رات کو، عبادت کریں مگر کم کریں۔ کیوں اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈالا ہوا ہے؟ مگر صرف امت کے لیے۔ اور اسی نبی نے کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، عزیزان وطن۔ لیکن امت نہیں پہچان پائی۔ آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، آج دنیا پہچان رہی ہے امام حسین۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کے دروازے کھلے رکھیں۔ کل کو یہ نہ ہو کہ وہ شخص قیامت میں کھڑا ہو کر امام حسین سے شکوہ کرے، کہا میں تو مجلس میں آنا چاہتا تھا مگر انہوں نے مجھے آنے۔ یہ درس سب کے لیے ہے ذہن محترم۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر ہزاروں کے درمیان میں بھی ہو تو الگ سے پہچانے جاؤ، ہمارے لیے زینت بنو، زینت بنو۔ کوئی تمہیں دیکھے تو کیا کہے کہ ہاں یہ کس کا ماننے والا ہے۔ عزیزان و محترم، بہرحال کیونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ کردار، اخلاق، بیہیویئر اور وہ بہرحال جو یونیورسل ویلیوز ہیں انسان کی، اس کے اوپر ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ ساری چیزیں کیسی ہیں اور ہم اس کے کتنے قریب ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، کہا کہ مولا فلانا شخص کہتا ہے کہ وہ آپ کا ماننے والا ہے، مگر وہ تو سچ نہیں بولتا، وہ تو مکر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ تو یہ سارے کام کرتا ہے، آپ تو عبادت گزار ہیں، وہ تو عبادت بھی نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے امام نے فرمایا کہ پھر میں اس کا امام نہیں ہوں۔ اب ہمارے یہاں بہرحال بعض اوقات آپ ایک روایت سے ساری لے کر گھر میں چلے جایا کریں، روایتیں الگ الگ بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ جہاں ایسا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، مولا نے کہا ہماری ولایت اس کے دل میں ہے، کہا پھر ٹھیک ہو جائے گا، مومن مرنے سے پہلے ٹھیک ہو جائے گا، اس کو موقع ملے گا۔ لیکن وہاں دوسری طرف یہ روایتیں بھی ہیں، آپ ان کو آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ جب امام کے سامنے آیا کہہ رہا ہے کہ مولا ایسے ایسے ہے، اس کا عمل نہیں ہے، کہتا ہے آپ کا ماننے والا۔ امام نے کہا میں اس کا امام نہیں ہوں، کہ میں اس کا امام ہوں جو ہماری اطاعت کرتا ہے، میں اس کا امام ہوں۔ وہ اگر ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم قرآن کی طرف دیکھیں، قرآن قصے کو بیان کر رہا ہے، رسول خدا کو فرمایا پروردگار نے کہ ہم نے تمہیں قصے بیان کیے، ان قصوں کو لوگوں سے کہو۔ 6000 کچھ آیات میں سے 2000 قرآن کی جو آیات ہیں وہ قصے ہیں، احسن القصص ہیں، یعنی 1/3 آف قرآن قصے بیان کر رہا ہے اور احسن القصص ہے۔ حضرت موسیٰ کا مختلف داستان ہے۔ حضرت موسیٰ نکلے، دیکھا ایک شخص ہے، اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں موسیٰ آپ کا شیعہ ہوں، اور لڑ رہا ہے۔ قرآن میں آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، لڑ رہا ہے، میری مدد کرے۔ حضرت موسیٰ جو ہے وہ چھڑوانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ قوی تھے، اس کو چھڑوانے کے لیے حضرت موسیٰ کا ہاتھ لگا، اس کی سانس رک گئی اور وہ مر گیا۔ وہ جو چاہنے والا تھا وہ گئے، حضرت موسیٰ بھی نکل گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ پھر اب حضرت موسیٰ دوسرے دن لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا، کیا ہوا واقعہ۔ حضرت موسیٰ دوسرے دن پھر نکلے کہ میں خبر لوں شہر میں کیا پوزیشن ہے، دیکھا پھر اس شخص کو پھر دیکھا، پھر کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بولا کہ یہ تو شیطان ہے جو اس کو یہ کر رہا ہے، تو اس کو یہ بولا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو مطلب ہر روز صبح اٹھ کے یہی آدمی
تو حضرت موسیٰ اب گہ چھڑوانے تھے، یعنی کہ اب اس کو نہیں کہ جو اپنے بندے کو جو اپنا کہتا تھا کہ اس کو الگ کریں، صلح کریں، وہ یہ سمجھا کہ آج حضرت موسیٰ مجھے ہی نہ کہیں مار دیں. تو پھر اس نے کیا کیا؟ شور مچانا شروع کر دیا. کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے کل بندے کو مارا تھا. بہت بہت بریکٹ میں بہت باریک نقطہ ہے جو میں نے آپ کے ذہن میں انسرٹ کرنا ہے. کل کیا کہہ رہا تھا؟ میں شیعہ ہوں حضرت موسیٰ کا، یعنی پیروکار ہوں، ماننے والا ہوں. آج جب اللہ اکبر، کربلا، آج جب اللہ کا ولی سمجھانا چاہتا تھا، روکنا چاہتا تھا، کل جب امام آئیں گے روکیں گے کئی چیزوں سے، منع کریں گے کئی چیزوں سے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ شیعہ، وہ قرآن واضح ہے. قرآن اس لیے نہیں کہ آپ آیتیں پڑھیں اور اپنے مردے کو ثواب کے لیے بخش دیں اور آپ گھر چلے جائیں. قرآن زندوں کو ہدایت دے نہیں پا رہا تھا، آپ مردے کو کیا دیں گے؟ کیونکہ قرآن تو ہدایت ہے، ہم لے نہیں رہے قرآن سے ہدایت. وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو روکنے کی کوشش کی، کہا کہ تم صحیح نہیں ہے، یہ شیطان آتا ہے تمہیں اس طرح کر رہا ہے. روکنے کی اس نے کیا کہا؟ شور مچا دیا. کہا نہیں یہ تو ایسے ایسے، انہوں نے تو کل مارا تھا. حضرت موسیٰ کو شہر چھوڑنا پڑ گیا، نکل گئے. عزیزان موت، 12,000 یا 18,000 کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، امام ہم قیام آئے. کیا کیا؟ امام نے نمائندہ بھیجا، اپنے سے پہلے نمائندہ بھیجا، میرا نمائندہ ہے، اس کا ساتھ دو، میں آ رہا ہوں. کہاں گئے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ لشکر یزید ہے، یہ ہے، وہ تو ہے پیچھے سے ڈیمانڈ، لیکن اس میں میکسیمم تعداد کوفہ والوں کی تھی. کوفہ والے تھے، جانتے تھے رسول. جب اپنے اوپر بنتی ہے لوگ ولی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہی تو امتحان ہے، یہی آزمائش ہے. اس لیے آج سے، ابھی سے اپنے آپ کو ایسا ٹیون کریں کہ کل جب امام آ کر کسی چیز سے روکیں تو امام کے مقابلے میں مت آئیے گا. مولا یہ تو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم لوگ یوں کرتے تھے، ہمارے یہ ہوتا تھا. لوگوں نے امام کو کربلا میں تو ڈکٹیٹ کیا جب امام جا رہے تھے. مولا بصرہ چلتے ہیں، انہوں نے کیوں؟ ہم مولا ادھر 1000 لوگ ہیں، تلواریں ہیں، تیار کریں گے، یوں آ جائیں گے. لوگوں نے کہا ہے امام کو امام مدینہ ہے، بیوی جو ہے وہ جنت البقیع میں حضرت حمزہ کی قبر پر بیٹھی ہیں، گریہ کر رہی. صحابی گزرا، اس نے غنیمت جانی، اس نے کہا میں سوال پوچھ لیتا ہوں. اس نے بیوی سوال پوچھا کہ جب امامت کا اعلان ہو گیا، کر دیا گیا، تو مولا کائنات بیٹھے کیوں رہے؟ یعنی انہوں نے سب کچھ لیا کیوں نہیں؟ نبی کا کام ابلاغ دین ہے، میسج کو پہنچا دینا. امام کا کام اس پیغام کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے، یعنی اس کو پورے کو چلانا ہے. یعنی آپ مثال کے طور پر آپ کو ایک کام دیا گیا کہ یہ جا کر یہ میسج اسکول میں، یونیورسٹی میں یہ بتا دیں، لیکن ایک شخص ایسا ہوگا، اس کی ڈیوٹی ایسی ہوگی کہ اس کام کو باقاعدہ جو ہے وہ شروع کرایا جائے. جیسے یہاں آپ کسی کو آپ یہاں مولانا صاحب آئیں، ایک پرچے پہ اعلان پڑے کہ دیکھیں اپنی گاڑیاں فلانی جگہ پارک کریں، یہ ہو گیا ابلاغ.
لیکن وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو گاڑیاں پارک، ان کا کام کیا ہے کہ اس پیغام کو باقاعدہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جائے. نبی اور امام میں یہی فرق ہے. لیکن کیونکہ حضرت ابراہیم جو نبی تھے ان کو امامت بھی ملی تھی، تو ابلاغ بھی ہے اور اس کو کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے، اللہ نے کرایا. آخری نبی بھی بالکل ایسے تھے. لیکن جب امامت آئی ہے تو دین تو کامل ہو گیا، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا. اب اس دین کو پریکٹیکلی ہر جگہ جو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ امام کا کام ہے. اس نے یہی کہا کہ جب امامت کا اعلان ہو گیا تھا تو امام نے کیوں نہیں کیا ایسے. بی بی نے جو حدیث بیان فرمائی، بھی فرماتی ہے کہ امام کی مثال کعبے کی مثال کی طرح ہے. کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں. یعنی امت تیار چاہیے جو امام تک پہنچے. امام تو امام ہے، آج بھی امام ہے غیبت کے پردے کے اندر، لیکن امت کیا اس قابل ہو گئی ہے کہ امام تک پہنچے؟ تو بس یہی ایک تھوڑا سا ظاہر میں فرق ہے، لیکن باطن میں بہت گہرا فرق ہے. زبان سے ماننا ہے، لیکن وہ کون سا ایسا طریقہ، خاص طور پہ کیونکہ دیکھیں اصل مسئلہ انٹرنل ہے، جیسے ہماری گفتگو بھی یہی ہے کہ اصل مسئلہ ہماری اپنی ذات میں پھنسا ہوا ہے. دنیا ظاہر ہے اتنی خوبصورت ہے کہ انسان کو دھوکہ دیتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ رستے میں ایک شخص کے ساتھ ہم سفر ہوئے، ایک جگہ بیٹھے، کھانا تھا، 3 روٹیاں تھیں. ایک حضرت عیسیٰ نے تناول فرمائی، ایک اس نے کہا حضرت عیسیٰ پانی پینے کے لیے. تھوڑا اس طرف گئے، واپس آئے تو دیکھا تیسری روٹی نہیں ہے، وہ شخص کھا چکا تھا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ کہا مجھے نہیں پتا. تھوڑا اور آگے چلے، حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ 2 ہرن کے بچے ہیں. حضرت عیسیٰ نے ایک کو بلایا، ذبح کیا، بنایا، کھایا. پھر اس کے بعد دوبارہ اشارہ کیا، وہ زندہ ہوا، چلا گیا. کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں معجزہ دکھایا ہے، ہاں اب بتاؤ روٹی کس نے، روٹی کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. گئے، سامنے پانی آیا، اجازت نبوت ہے، پانی کے اوپر سے چلنا شروع ہو گیا. یہ بھی چل گیا. وہاں پہنچے، کہا کہ پانی کے اوپر سے چلنے کرامت، اب تو بتاؤ روٹی کس نے کھائی؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا. جنگل میں پتھروں کو جمع کیا، اجازت نبوت سے ان کو ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیا. اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ کہا میرا ہے، ایک حصہ تمہارا ہے، ایک حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی. اب دیکھیں آپ، کہا میں نے کھائی تھی. کہا یہ لو، کہا یہ سارا لے لو. یہ دے دیا، چل پڑا. دنیا چل پڑا. رستے میں 2 لوگ کہیں راہزن تھے، انہوں نے حملہ کیا، اس کو مارنے لگا. کہا مارو وارو نہیں، یہ خزانہ ہے میرے پاس، تینوں آپس میں تقسیم کر لیتے. بھوک لگی. کہا ایک شخص کو بولا کہ جاؤ قریب میں جگہ سے کہیں شہر ہے وہاں سے کھانا لے آؤ. وہ وہاں کھانا لینے گیا. اس کے ذہن میں کہا کھانے میں زہر ڈالتا ہوں، یہ دونوں مر جائیں گے، خزانہ میں لے لوں گا. ٹھیک ہے. ادھر ان دونوں نے پلاننگ کی، کیوں نہ اس کو مار دیں، 3 کے بجائے 2 میں تقسیم ہو جائے. وہ جیسے ہی واپس آیا انہوں نے حملہ کیا، وہ مر گیا. اس کے بعد خوشی خوشی انہوں نے کھانا کھایا، یہ بھی مر گئے. اب وہ ہیرے وہیں پڑے ہوئے. حضرت عیسیٰ پھر اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے. کہا کہ یہ دیکھو نتیجہ اس دنیا کا جس کے پیچھے انسان، ایک روٹی انسان کو کہاں لے جاتی ہے. جو آپ اندر لے کے جائیں گے نا، اس لیے حضرت داؤد نے فرمایا کہ جو لے کے جا رہے ہو لقمہ وہ حلال ہو، جو بات کرو وہ بہترین اور پاک بات کرو. وہ بھی ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کیوں آج معاشرہ ایسا ہو گیا ہے ظالم؟ تو آج بہرحال جو آپ کی خدمت میں اہل بیت کی تعلیمات سے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں میں سے اور اس اخلاق کو مزین کرنے کے لیے وہ درس جو ہے وہ حریت کا درس، آزادی کا درس ہے. آزادی کس چیز سے؟ آزادی
دو آزادیاں، ایک آزادی جو دین دے رہا ہے، ایک آزادی جو دنیا دے رہی ہے. ویسٹرن آئیڈیالوجی آپ کو کیا ہے؟ آزاد ہو، جیسے دل چاہے رہو، جیسے دل چاہے کھاؤ، جیسے دل چاہے پیو. اصل لباس نہیں پہنو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لباس بھی نہیں پہنو، جو دل چاہے کرو، سڑکوں پہ کرو، آزاد ہے انسان، آزاد ہے. وہاں تو لکھا ہوا ہوتا ہے، نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، آزاد ہے، جو دل چاہے کرو. دنیا کی ساری لذتیں، ایک یہ آزادی ہے. ایک آزادی اسلام دے رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ گے. اسلام آزادی دے رہا ہے. انسان جو ہے وہ اگر فقیر ہو، تنگ دست ہو، لیکن آزاد تو ہو. ایک حدیث آپ کی خدمت میں جوانوں کے لیے بہرحال چھوٹی چھوٹی سی میں کوشش کرتا ہوں کہ دو چار باتیں دے دوں تاکہ یہ ذہن میں رہ جائیں. امام جعفر صادق علیہ السلام میں صلی امام فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان نقصان میں ہے. انہیں یہ چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ وفا. انسان کے اندر وفا ہونی چاہیے. انسان وفا کرے. گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے سے وفادار اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے خیانت شروع ہو جاتی ہے. والدین کے ساتھ وفا، اولاد کے ساتھ. خوب انسان وفا ہو. جس ماہ محرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ وفا کا جو تھام جو مظہر ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو الفضل عباس. وفا ہو تو یہ وفا جو ہے وہ اجتماعی کاموں کے لیے انسان کے اخلاق کے اندر آنا بہت ضروری ہے. اگر انسان وفا نہیں کرے تو انسان دھوکہ دے گا، دغا دے گا. اپنے کام سے وفا نہیں کر رہا، اپنے کام کے لیے، اپنے پروفیشن کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اپنی پڑھائی کے ساتھ نہیں ہے. کیا نقل کرنا، چیٹنگ کرنا، کیا انسان دھوکے دے رہا ہے، وفا نہیں کر رہا. جو اس کو اللہ نے یا دنیاوی طور پر اس کو ایک ذمہ داری دی ہے اس کے ساتھ وہ وفا نہ کرے تو کیا ہوگا پھر؟ دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں کہ جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے. حیا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انبیاؤں کا علم، سارے انبیاؤں کی تعلیمات اگر اسے جمع کیا جائے نا تو وہ حیا بنتی ہے. اور جس کے پاس حیا نہ ہو اس کے پاس کچھ نہیں. حیا انسان کو بچاتا ہے. آنکھوں میں حیا، زبان میں حیا، فکر میں حیا. اب انسان کو حیا کرنی چاہیے. انسان کو عفت اور پاک دامنی حیا کی وجہ سے. اور یہ ہمارے یہاں کیونکہ لفظ ہم سنتے تو ہیں لیکن اب معاشرہ ایسا ہو گیا کہ یہ لفظ ایسے لگتے ہیں پتہ نہیں اجنبی سے لفظ. حیا کس کو کہ مولوی صاحب حیا کا ہم تو مرد میں کہاں سے آیا؟ عورتوں میں حیا ہونی چاہیے. نہ، ہر شخص کے اندر حیا ہونی چاہیے. ایون عفت پاک دامنی صرف عورتوں کے لیے نہیں، مرد کے لیے. پاک دامن رہو. خوب حیا بہت ضروری ہے. انسان بات اگر معاشرے میں حیا نہ ہو تو آج آپ کے سامنے کیا ہے؟ آج دشمن کیا کر رہا ہے؟ بے حیا تو کیا اس نے. حجاب ختم کر دیا معاشرے میں، لباس بھی آہستہ آہستہ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے. ٹی وی، ڈرامے، کمرشل، پورا گھر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. محرم نامحرم کے تعلقات، ناجائز تعلقات ڈراموں کے اندر. یہ کیا ہے؟ حیا چھینو معاشرے سے. جس معاشرے سے حیا ختم ہو جائے وہ معاشرہ کہاں کسی طرف جائے. جب عذاب نازل ہوگا جو اچھے بھی لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ سب اس جگہ کے لوگ سب مرے پڑے ہیں. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ یہ اگر طبعی موت مرتے تو ایک دوسرے کو دفناتے، ان پر عذاب آیا ہے. تو حواری نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ سے کیا ہے؟
پروردگار کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ نے کہا رات کو واپس آنا. رات کو واپس آئے تو کہا کہ ان میں سے پھر ایک اٹھا, اس سے پوچھا کیا ہے, کیونکہ کہتا ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی, سب کچھ ایسا تھا ویسا تھا, بس اچانک سے خدا نے عذاب دے دیا اور سب ختم. کہا کیوں؟ کہا کہ ہم دنیا پرست تھے, ہم دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگتے تھے, صرف دنیا تھی ہمارے لیے. تو کہا یہ سب بول کیوں نہیں رہے؟ کہا ان سب کی زبانوں میں خدا نے آگ کے لجام رکھے ہوئے ہیں, یہ بول نہیں سکتے. حیا, زبان میں حیا ہونا. انسان آج کل حیا ہی نہیں ہے, لفظ ایسے استعمال, ویکیبلری ایسی ہو گئی ہے کہ اگر انسان کچھ لفظ استعمال نہ کرے تو مزہ ہی نہیں آتا. حیا نہیں ہے بیٹی کے سامنے, بھائی کے سامنے. اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اس نے تو بے حیائی کر دیا انسان, بے حیا. اب آپ دیکھیں انسان کو شوق ہے اپنے آپ کو دکھانے کا, اور یہ پورا سسٹم اسی لیے ڈیزائن کو ہے کہ اخلاق چھین لو معاشرے سے, بے حیا کر دو. سب کو شوق ہے انسٹاگرام پہ, اسنیپ چیٹ پہ سب اپنی چیزیں ڈالیں, دنیا دیکھے, کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, کتنوں نے نہیں دیکھنا, کتنوں نے ایسے دیکھنا ہے, ہر چیز ڈالیں, کھانا پینا, چلنا پھرنا, اٹھنا. حیا کا لباس چھین لو معاشرے سے. جب معاشرہ بے حیا ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا آپ درس دے دیں کچھ اثر نہیں ہوگا. کیسے پہنچیں گے امام تک؟ کیسے پہنچیں گے؟ بس جانے میں. تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ تدبیر, پلاننگ. انسان کی زندگی میں پلاننگ ہونی چاہیے. بہرحال انسان جو ہے وہ اس کو پلان کرے, ایسی زندگی کو بغیر کسی چیز کے مت گزارے. اسے پتا ہو کہ وہ کیا سے کیا کرنے والا ہے. حریت, آزادی انہی 6 درسوں میں سے ایک ہے جو بہرحال آج ہماری گفتگو تھی. انسان آزاد ہو. کس سے؟ نفس کی خواہشات سے. انسان خوبصورت کپڑے پہنے, اچھے کپڑے دھلے ہوئے, اچھی خوشبو لگائے, لیکن وجود بدبودار ہو, کیا کرے گا؟ کیونکہ اندر سے آزاد نہیں, اندر پھنسا ہوا ہے. یہ اندر کی جو گرفتاری ہے اسی سے تو امام حسین آزاد کرنے کے لیے آئے تھے کربلا. اسی کے لیے تو امام حسین اگر یہ کہا جائے, علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین صرف ایک حر کے لیے کربلا آئے تھے تو بھی صحیح. ایک شخص کو آزاد کر دیا امام نے. اور حر کے بدن پہ جا کر امام نے کیا کہا تھا کہ تمہاری ماں نے کتنا اچھا تمہارا نام رکھا ہے, حر آزاد. پروردگار نے اماموں کو بھیجا اس لیے کہ ہمیں آزاد کرے, آزاد کرے. اور سب سے پہلے انسان گرفتار اپنی ذات میں ہے, اپنی ذات میں. اگر انسان دیکھے قرآن کی آیات ہیں, تم دیکھو اللہ کی نشانیوں کو اپنی ذات میں, انفسہم اور آفاق میں. خود اپنے وجود میں دیکھو, خدا کی نشانیاں تمہیں نظر نہیں آتی, لیکن میں نے اپنے اس وجود کو کرائے پہ دے دیا ہے, کرائے پہ دے دیا. ذرا سی تصویر پر میرا پورا وجود بک جاتا ہے. ایک تصویر پر انسٹاگرام کی میں اپنے نفس کو خون کر دیتا ہوں. کیسے آزادی ہے؟ آج جب میری انگلی کنٹرول میں نہیں ہے تو میں کیسے آزادی حاصل کروں گا امام زمانہ کے ظہور پر؟ کنٹرول نہیں ہے. آج میری زبان میں آتی ہوئی ہر لفظ میرا نہیں ہے, میں لفظوں کا غلام. ہر چیز جو میرے ذہن میں آنے کی کوشش کرتی ہے میں اسے سوچ رہا ہوں. لڑکے کہتے ہیں مولوی صاحب غلط خیالات آتے ہیں, برے خیالات آتے ہیں, کیسے ان کو کنٹرول کریں؟ خوب اگنور کریں, روکیں, آنے نہ دیں. پہلی چیز جب آ رہی ہے اسی وقت آپ کی رکاوٹ ہے. اور یہ ساری چیزیں کیونکہ آپ
چیزوں کو حواس سے اپنے اندر لے رہے ہیں. آنکھوں سے ڈیٹا اندر جا رہا ہے, کانوں سے اندر جا رہا ہے, ہاتھوں سے محسوسات اندر جا رہے ہیں. یہ ساری سوچیں, یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, تب آپ کے اندر ایک کردار بنتا ہے. اور وہ کردار اگر خدا نخواستہ ان ساری چیزوں سے آلودہ ہو, فلٹر نہ لگے ہوئے ہوں اس پہ. گاڑی کا فلٹر ہوتا ہے, گاڑی کا فلٹر, پانی کا فلٹر, 2-3 فلٹر ہوتے ہیں نا پانی کے. جتنا اچھا بڑا سیٹ اپ ہوگا اتنے زیادہ فلٹر ہوں گے. کیوں؟ پہلے گندگی رک جائے, پھر نمک رک جائے, پھر اس کو میٹھا بنایا جائے, پھر کہیں جا کے وہ پانی آپ کو نصیب ہوتا ہے. فلٹر ہے. دوسرے ملکوں میں تو لوگوں نے سمندر کو پانی کو میٹھا کر لیا. ہم تو میٹھا پانی کو کڑوا کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ بھی بیچارہ آلودہ ہو جاتا ہے گٹر کے پانی سے. ہم اپنے آس پاس دیکھ کر اپنی زندگی کی مثالیں لے لیں. الزامات ہم کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنے فلٹر ہیں کسی چیز کو قلب میں جانے سے پہلے, کتنے فلٹر ہیں. فلٹر جو چلا دیکھ لیا, جو سنا سن لیا, جو آیا بول دیا, فلٹر ہی کوئی نہیں ہے. اکثر آپ بہرحال لوگ, ہمارا تو لوگ پھر احترام ہی کر لیتے ہیں کہیں کھڑے ہوئے ہوں, لیکن کوئی ذرا سے زیادہ ہم سے فری ہو جائے تو اپنا فلٹر ہٹا دیتا ہے. وہ ہر چیز منہ میں جو آ رہی ہے بولو بھائی مولانا صاحب کھڑے, خیال تو کر لو. فلٹر نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو ظاہر ہے, باطن میں پتہ نہیں کیا ہوگا, ہمیں تو نظر نہیں آتا. ظاہر ہے وہ تو آیت اللہ عظمہ بہجت جیسی ہستیاں ہوں تو انہیں نظر آتا تھا اندر کیا چل رہا ہے. انسان اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس آؤ تو استغفار کر کے آیا کرو. بہرحال وہ ہم لوگ کہتے ہیں وہ خوب اللہ نے کیوں ان کو دکھایا؟ خدا. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد خدا تو رحمان ہے, لیکن جب ایسی ہستیاں, ایسے ولی ہوتے ہیں, اگر ان کو نظر آتا ہے تو وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ آپ کی تربیت کر سکیں. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو بیماری نہ بتائیں تو آپ کا علاج کرے گا. تو یہ ولی ڈاکٹر ہیں لیکن پھر بھی پروردگار دیکھیں کتنا رحمان ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب دو لوگ, دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, خدا ان کے اوپر رحمت نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اگر وہ لوگ دوست ہوتے ہیں اور اگر کسی ایک کے دل میں محبت زیادہ ہوتی ہے تو خدا اس کو رحمت میں اور غرق کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اگر وہ بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے سے باتیں شروع کر دیں تو جو خدا نے فرشتے ان کے اوپر معمور کیے ہوئے ہوتے ہیں, خدا ان فرشتوں کو کہتا ہے تھوڑا دور ہو جاؤ, ہو سکتا ہے کوئی راز کی باتیں کر رہے ہوں. خدا اس خدا کو پہچانے خوب. اب آپ بولے مولانا ہم کس کے پاس جائیں, یہ ہمارا جو اخلاق کا مسئلہ ہے یہ کون صحیح کرے گا؟ معاشرے میں تو کوئی فلٹر ہی نہیں ہے, نہ ٹی وی میں نہ میڈیا میں. اسکول بھی اب وہ اسکول نہیں رہے, ٹیچر بھی وہ ٹیچر تھوڑی رہا ہے. پہلے ٹیچر مربی ہوتا تھا, یعنی تربیت کرنے والا. جو ہم جیسی, بہرحال ہم بھی بوڑھے ہو گئے, ہم جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, جو ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے اخلاق آج تک آپ کے ذہن میں ہیں. میں ہی نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آج کے ٹیچر اچھے نہیں ہیں یا مربی اچھے نہیں ہیں, لیکن اوور آل آپ دیکھیں نا, اب تو گھنٹوں کے حساب سے پڑھایا جاتا ہے. بس اتنے آئیں گے, پڑھائیں گے, چلے جائیں گے. اب اس بچے کی, چاہے وہ ہمیں یاد ہے انگلش کا ٹیچر بھی تھا تو بھی تربیت کرتا تھا, میتھس کا ٹیچر تھا لیکن آ کے اچھی بات, کوئی نہ کوئی بات سمجھاتا تھا, بتاتا تھا. آج تو دنیا کمرشلائز ہو گئی ہے. آج آپ اپنے بچے کو میتھ, فزکس, انگلش اور پتہ نہیں کتنے سبجیکٹ پڑھانے کے لیے کتنی فیسیں دیتے ہیں. ایم بی اے, بی بی اے, میڈیکل, یعنی انسان بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, یہ بن جائے. لیکن انسان بننے کے لیے کوئی پیکج نہیں ہے ہمارے پاس کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ اس کو کوئی بھیجے, یہ انسان تو بنے. اور یہ جو جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں یہ سب تو کمرشل ہیں, سب کمرشل ہیں. وہ آپ کا بچہ انجینئر بن کے نکل جاتا ہے, پھر وہ معاشرے میں کیا کرتا ہے, کیسے, جتنے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اتنا خراب ہے. آپ کے سامنے نشہ, ڈرگز اوپن ہیں, آپ دیکھ لیں, چھپنے کی کیا بات ہے آپ کو.
مارس میں تھوڑی رہتے ہیں. پارٹیاں، محرم نامحرم گیدرنگ، جتنی بڑی یونیورسٹی اتنا ماڈرن. چلے جائیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ سب میرے اوپر فون آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کے سامنے ہے جتنا ماڈرن ہے، جتنی فیس دے رہے ہیں ماں باپ اتنا بچہ برباد ہو رہا ہے. آپ کے سامنے اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. تو یہ بچہ جب کل کو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا یا کچھ بھی بنے گا، یہ کیا معاشرے کی تربیت کرے گا یا اس کو برباد کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پہلی تو پوری کوشش ہماری ہوتی ہے ہمارا بچہ باہر چلا جائے، باہر جائے. وہ ٹھیک ہے، آپ کے ملک میں وسائل نہیں، آپ برین ڈین، وہاں جا کے کیا کرے گا؟ کچھ بھی کرے مولانا صاحب، ہمیں کیا ہے، بس باہر چلا جائے. لوگ پریشان ہیں باہر، کیونکہ 18 سال بعد ویسے انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. بیٹی کالے کے ساتھ بھاگ گئی، بیٹا جو ہے پتہ نہیں کہاں پایا جاتا ہے. یہ بیٹا تھا، اچھے لوگ بھی ہیں، میجورٹی کو. کفر کا معاشرہ، نفاق جس کے اندر ہو، ظلم جس کے اندر ہو، بے حیائی برائی جس کے اندر ہو. میں ایجوکیشن بات نہیں کر رہا، ایجوکیشن اچھی بھی ہے بری بھی ہے، تعلیم تو آپ کو اچھی ملے، لیکن اگر آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں آپ پڑھیں اور جائیں لے کر آ جائیں. لیکن جو معاشرہ ہے وہ انسان تو نہیں بنا رہا. پھر آپ دیکھتے ہیں جی کیس ہو گئے، فلانا ہو گیا، یوں ہو گیا. بچہ گیم کھیل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں ایڈ کون سے آ رہے ہیں، کمرشل کون سے آ رہے ہیں. تو انسان کیسے بنے گا؟ یہ کوئی جگہ ہے جہاں پر یہ اس کا اخلاق بہتر ہو؟ یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مجلسوں میں تو بوڑھے کم ہی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ برابر ان سب کی حفاظت کرے. لیکن پہلے بزرگ گھر کے ہوتے تھے، سمجھاتے تھے پیار سے، دادا دادا نانا. اب تو سب واٹس ایپ ہو گیا. بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے گھر میں تو وہ اپنے الگ موبائل میں، دادا اپنے الگ موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دادی الگ ہے، اماں الگ ہے. یعنی اب وہ تو ماحول ہی نہیں رہا کہ آپ بیٹھ کے کسی کو 4 باتیں سمجھاتے. اب تو عیدی بھی اس کو بٹ کوائن میں چاہیے، ڈیجیٹل کرنسی میں عیدی دے دیے گا. یہ معاشرہ کیسے پہنچے گا اس جگہ؟ وہ مدینہ فاضلہ، وہ شہر کہ جسے ابن سینا، فارابی، ارسطو سب یاد کرتے ہیں، وہ زمانہ کہ جہاں پر سونا سر پہ رکھ کے گھوما جائے تو کوئی لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. یہ بچہ جائے گا وہاں، یہ پہنچے گا بچہ وہاں. جانے موت کون ہے؟ کون دے گا تعلیم؟ اسی لیے عزیزان محترم، اگر ہم اپنے اوریجنل ٹیکسٹ سے دور ہو جائیں تو معاشرے کو یہ یاد ہوگا. مولائے کائنات نے جب یہ کہا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا، پوچھو. وہ جو سب جانتا ہو اور باب علم ہے، رسول کو انا مدینۃ العلم وعلی. اب علم کا شہر رسول ہے، دروازہ، یعنی اس کے بغیر علم ملنے والا نہیں ہے. کتنا علم ہوگا، کیا علم ہوگا، کیسا علم ہوگا، خود مولا فرماتے ہیں مجھے رسول خدا نے جو ہے وہ 1000 علم کے باب دیے اور ہر باب میں 1000 باب تھے. اتنا علم کہ کوئی لینے والا نہیں ہے. مولا کائنات کنویں میں جا کر پھیلا کوئی. لوگوں نے کیا پوچھا؟ جس اتنا علم، مگر امام نہیں جانتے ہوں گے ہم لوگ آسمان میں کیسے جاتے ہیں، راکٹ کیسے بنیں گے، سیٹلائٹ کیسے بنے گی، اگر امام نہیں جانتے تھے. کیوں نہیں بتایا امام نے؟ کیونکہ امام جانتے تھے یہ مادے میں ترقی کر لے گا، یہ اسکائی اسکریپرز بنا لے گا، یہ جہاز بنا لے گا، یہ موبائل بنا لے گا، یہ سارے کام کر لے گا، یہ انسان نہیں بن پائے گا. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے، انسان بننے. لیکن ہے یہ فارمولہ؟ سارے گیم موبائل میں ہوں گے، نہج البلاغہ نہیں ہوگا. اگر ہوا بھی تو کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟
اتنی موٹی موٹی کیمبرج کی کتابیں ان بچوں کو پڑھا دیں، اچھی بات ہے، پڑھائیں، منع نہیں کرتا ہوں، اس کو رسالہ حقوق تو پڑھائیں، باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، ماں کا احترام کیسے کرنا ہے، استاد کا احترام کیسے کرنا ہے، اب یہ کون بتائے گا؟ اذان موت اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے؟ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ. یہ کتنی پرسنٹیج ہے ہماری زندگی میں؟ تو کہاں معاشرہ؟ مولانا بیٹا احترام نہیں کرتی اولاد، کیسے کرے گی؟ سکھایا ہی نہیں کچھ اس کو. بے راہ روی کا شکار ہے معاشرہ، بے حیائی، برائی، دوسرے کے حقوق کو، چاہے وہ حقوق الناس مادی ہو. امام حسین علیہ السلام نے عزیزان محترم کربلا میں کہا کہ اگر کسی کی گردن پر کسی کا حق ہے وہ میرے ساتھ مت آئے، وہ میرے ساتھ نہ شہید ہو، مرے بھی نہیں. امام نے منع کر دیا تھا، اگر تمہاری گردن پہ کسی کا حق ہے تو چلے جاؤ، چلے جاؤ. اتنا امام حسین پاکیزہ. اور یہاں ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حق ہیں. ایک تو حق وہ ہے کہ جو مادی ہے، پیسوں والا. ایک حق ہے کہ میں نے کسی کی بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دی، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کر دی. کسی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، میں نے بغیر دیکھے جھانک کر اس کی نامحرم پر نگاہ کر دی. حق الناس ہے. کسی کی پروفائل میں جا کر جان بوجھ کر اس کے گھر اور اس کی فیملی کی تصویریں دیکھ لیں. حق الناس ہے. بہت پکڑ ہے. اخلاق ایسے صحیح نہیں ہوتا معاشرے کا جب تک اندر خوشبو نہ ہو. خدا کا شکر کرے، محبت اہل بیت ایسی خوشبو ہے کہ انسان کو بچا لے گی. یہ محبت نہیں ہوتی تو آپ بیٹھے ہوتے یہاں پہ. کس کے پاس ٹائم ہے آج آپ کے سامنے؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آج. 1 گھنٹہ مجلس سننا بڑا کمال ہے آج کی دنیا میں. آپ یقین کریں آسان نہیں ہے. آج 50 سیکنڈ سے زیادہ انسان ویڈیو نہیں دیکھ سکتا. 50 سیکنڈ سے زیادہ تحمل نہیں ہے انسان کے اندر، لیکن گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے. کس لیے؟ کیونکہ وہ اندر محبت ہے آپ کے، اور امام حسین نے آپ کو کھینچا ہوا ہے. بس یہی نجات ہے، کوئی نجات نہیں. بس بس جانے محترم وقت. مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب مصائب زیادہ پڑھا کر، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، پڑھتے پڑھتے وقت اپنے آخری اس میں نکل جاتا ہے. بہرحال کربلا میں پیاس، جب امام کے پاس سے لشکر پہلے پہنچا نا ہر کا، تو پیاسا تھا. امام نے پانی پلایا. حتیٰ روایات میں ہے کہ ایک شخص سے وہ جس میں پانی تھا وہ کھل نہیں رہا تھا مشکی کا. امام حسین علیہ السلام نے خود کھول کے دیا. اور وہی جو لوگوں کو پانی پلا رہے تھے ان کا اپنا پانی جو ہے وہ 7 محرم کو بند ہو گیا. جو جتنی دیر سے شہید ہوا وہ اتنا پیاسا تھا. وہ ہم ظاہر ہے ہمیں پیاس کا کہاں احساس ہے. اس لیے ہم تو رمضان بھی ایسے گزارتے ہیں، اللہ کرے پیاس نہ لگے، یہ کھا لو وہ کھا لو، پانی نہ لگے. پیاس کھانے کی شدت کتنا
آپ دیکھیں امام حسین کا کرم ہے کہ گھر پیاسا لٹ گیا، بچے پیاسے شہید ہو گئے، مگر آج پوری دنیا حسین کے صدقے میں پانی پی رہی ہے۔ کچھ ہو نہ ہو، پانی کی سبیل ضرور ہوتی ہے، کچھ ہو نہ ہو پانی ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو اور دے، جوس شربت پلائیں، لیکن بہرحال تقدس کا احترام کریں۔ آج کے معاشرے میں بعض اوقات سبیلوں میں ایسی چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں جو مناسب نہیں ہیں، کم از کم سوگ کے ساتھ مناسب، سادگی رکھیں۔ امام حسین آپ کی نیت جانتے ہیں، امام حسین آپ کا خلوص جانتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ، وہ شخص جو امام بارگاہ میں چائے پلاتا تھا، مر گیا، انتقال ہو گیا، عالم دین کے خواب میں آیا، کہا کیا خبر ہے؟ کہا امام حسین بڑے کریم ہیں۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جب میں مرا میری پہلی رات قبر میں امام حسین آئے۔ کہا مشہدی علی، یہ ہم نے تمہیں یہ سب دیا، جو تم نے ہماری خدمت کی ہے نا، یہ سب دیا، قیامت میں تمہیں ہم بہت کچھ دیں گے، یہ تو تھوڑا سا ہے، بس یہ باغ، یہ قبر۔ مشہد علی، تم نے 12,000 پتہ نہیں کتنے چائے کے پیالے پلائے تھے نا، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ اور رونے لگ گیا، گریہ کرنے لگ گیا۔ امام نے کہا کیوں رو رہے ہو، کم دیا؟ کہا نہیں مولا، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ ایک ایک پیالے کا حساب رکھتے ہیں۔ مجھے پتا ہوتا تو میں خود سب کو چائے پلایا کرتا۔ امام حسین خلوص دیکھ رہے ہیں، خلوص دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو 40 میں کربلا کی زیارت نصیب کرے، نجف سے کربلا جائیں اذان محترم، زندگی ہوئی ہے بس۔ آج کے دور کے اندر اگر دیکھنا ہے امام کی حکومت کہاں ہے، تو یہ جو رستہ ہے نا 80 کلومیٹر کا، کوئی 1 دن میں طے کرتا ہے، کوئی 2 دن میں کرتا ہے، کوئی 3 دن میں، یہ حصہ جو ہے نا، یہ امام کی حکومت ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا ظہور پہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ادھر آئیں پتہ چلے۔ چھوٹی سی بچی کھڑی ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ ہاتھ میں ٹیشو پیپر لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی ظاہر امام کا پسینہ پوچھ لے، اس کا تو کام ہو گیا۔ تو پانی، شربت، کھانے، جو دل چاہے دے رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، کہتا میں ظاہر تمہاری خدمت کر لوں، میں تمہارے پاؤں دبا لوں۔ کیوں؟ حسین ابن علی، آپ نے کیا کیا ایسا؟ ایسا کیا ہے؟ پیاس کی شدت، روز عاشور، امام نے اپنی چھوٹی بیٹی کے ذریعے سے ہم سب تک ایک پیغام پہنچایا۔ کہا بیٹی یہ پیغام دے دینا میرے شیعوں کو کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیئے مجھے یاد کریں۔ سنیں گے؟ بس عزاداران محترم، بس آپ نے گریہ کیا۔ حسین وہ ہے جو اپنے ماں کے رحم میں بھی، بی بی کیا کہتی تھی؟ بابا مجھے آواز آتی ہے اس بچے کی، یہ بچہ کہتا ہے میں پیاسا، میں مظلوم۔ اللہ اللہ، ہاں عزاداران محترم، عجیب غربت ہے۔ پرانا لباس پہنا امام نے اپنے لباس کے نیچے، ہٹا ہوا لباس پہنا۔ کیوں پہنا؟ شہید کو تو کفن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ اس لباس کو چھوڑ دیں۔ مگر امام زمانہ زیارت میں بیان کرتے ہیں کہ بدن ایسا تھا
جس نے خاک کا کفن اوڑا ہوا تھا، خون خاک میں تھا یا خاک خون میں، ایسی حالت امام کی بچی پہچان نہ پائی۔ جو یہ پوچھتی رہی پھپھی جان یہ کس کا بدن ہے، آزادارانے ہوتے۔ جب امام سجاد نے، بہرحال مذاہب کا وقت وہ نہیں، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے، بس میں اپنے آرائز کو جمع کروں ایک جملہ۔ یہ پیاس کا عنصر بہت مہم ہے، آپ کو بھی پیاس لگتی ہے، گرمی ہے، آپ جا رہے ہیں، اس لیے روایات میں ہے جب کوئی پانی مانگے اسے پانی دو۔ کیوں؟ کیونکہ جو پانی پلائے گا اسے کربلا کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ، اور بعض اوقات بچے سوتے وقت پانی مانگتے ہیں، اور آپ بعض اوقات، میرے بچے ہیں وہ اکثر میں سونے جا رہا ہوں، سب کر لیا، میری چھوٹی بیٹی مجھے کہتی ہے بابا پانی لا دیں گے، اس کو پتا ہے تھک چکے ہیں، سارے کام ہو چکے ہیں، پھر پانی آپ کہتے ہیں بھائی خود پی لو۔ آپ یقین کریں میں اسی لالچ میں اپنی بچی کو پانی پلاتا ہوں کہ جو پانی پلائے گا اسے کربلا کی زیارت نصیب ہے۔ کتنا کنیکشن ہے پانی کا امام حسین علیہ السلام، مگر سلام ہو ان اسیران، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر کہ جن کے سامنے پانی گرتا رہا۔ محرم کے دنوں میں آپ کو مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے، اب پانی دیکھا کریں تو رویا کریں، ختم۔ اور شدت پیاس نے بچوں کے ساتھ کیا کیا آزاداروں نے، بس آپ تصور کریں کہ پیاس کتنی امپورٹنٹ تھی کہ جب امام حسین کو دفنا دیا گیا، کیسے، یہ تو ابھی وقت نہیں ہے، لیکن اپنی انگلی سے سید السجاد نے اپنے بابا کی قبر پہ کیا لکھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ حسین ابن علی، جسے پیاسا مارا گیا۔ جب امام سجاد کو کھانا اور پانی دیتے تھے میرا مولا نہیں کھاتا تھا، کہا مولا کیوں نہیں کھاتے؟ ارے کہا جس کے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں پروردگار انہیں اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں رہائی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، مجھے بھی کہا گیا ہے آپ کے بھی ہوں، ان سب کو جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ جو بھی اس غار خیر میں، مجلس میں، عزاداری میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، پولیس، رینجر، سکاؤٹ، سیکیورٹی، انتظامیہ، ہر شخص، ٹی وی میڈیا والے جو ہے وہ ساؤنڈ والے، ہر شخص، والنٹیئرز، جتنے بھی لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ نظر بھی نہیں آتے، پروردگار ان سب کو تو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ ان ایام کو جہاں بھی مجلس، جلوس، عزاداری ہو رہی ان سب کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔
دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔